السلام علیکم دوستوں، میرا نام معین مرزا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں M.MTV۔ دوستوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و کرامین، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستوں، روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ سینجر یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سینجر یعنی ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ دوستوں، پریشانی میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے شیطان ان کے پاس گیا اور ان لوگوں کو ایک حل بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سینجر یعنی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ دوستوں، ان لوگوں کو یہ شیطانی حل بازی پسند آ گئی اور ذرا بھی اندازہ نہ ہوا کہ اس شیطانی حل بازی سے ان لوگوں کو عبرتناک سزا مل سکتی ہے، اور نہ ہی یہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہوگا۔ تو سینجر یعنی ہفتے کے ہی دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ تو اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ دوستوں، پہلے گروہ کے لوگ کچھ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حل سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور دوسرے گروہ کے کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ دوستوں، تیسرے گروہ میں کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حل بازی کو مان کر سینجر یعنی ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ان بدکاروں کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و فروخت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی شکل میں بدل گئے ہیں، اور ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ پھر جب لوگ ان مجرموں، خطا کاروں اور خبیث لوگوں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے، اور یہ سب 3 دن تک اللہ کے اس عذاب میں مبتلا رہے اور کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو دوستوں، شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔